بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نائب ٹی وی اور میں ہوں بارک جاوید۔ ایک خاتون پہلے شیعہ تھی، پھر احمدی، آج کل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ پہلے ذاکرہ تھی۔ آج کا محرم کا مہینہ ہے، ان سے ایک انٹرویو لیا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ مل کے سنتے ہیں کیا کہتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ، آپ نے نائن بزنس ٹی وی کو آج پھر ٹائم دیا۔ میں نے کہا آج کا محرم کا ہے کہ ایسے سوشل میڈیا پہ پروگرام دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کہتے ہیں جناب جو ذاکر وہ بڑے پیسے لے رہے ہیں ان پروگراموں کے۔ آپ بھی پہلے ذاکرہ رہی ہیں، کتنی دیر تک آپ ذاکرہ رہی ہیں؟ جی میں بچپن سے تقریباً کوئی 10 سال کی تھی جب سے میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا۔ اچھا۔ اور پھر تقریباً سمجھ لیں کہ 28 سال تقریباً میں نے ذاکری کی ہے۔ اچھا، تو آج کل تو یہ بہت زیادہ پیسے کہتے 15 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ان کی۔ ہاں جی، 15 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بہت بڑے بڑے ذاکرین ہیں جن کے پاس مطلب ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے تو لوگ بلیک چیک رکھتے ہیں کہ آپ جتنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے پاس پڑھیں بس۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ یہ تو ایک قسم کا دین فروخت کیا جا رہا ہے، مذہب۔ تو آپ جب یہ اس احمدی نہیں تھی تو پہلے ذاکرہ تھی، تو آپ کتنے پیسے لیتی تھی؟ یہ تو بڑا مشکل سوال کیا ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سننے والا یہ نہ کہے کہ اپنی مطلب تعریف کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا شروع سے ایک ذہن تھا کہ میں کہتی تھی کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ ذکر ہے، تو اس کو ذکر سمجھ کے نہ کرنا چاہیے۔ اور طے کرنے میں مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ یہ ظاہر ہے مطلب محمد و آل محمد کا ذکر ہے، ہم تو اس کو قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اب قرآن پڑھنے کے کوئی پیسے طے تو نہیں کرتا نا۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے بعد میں مجھے ایک علامہ صاحب تھے، ان کا وہ بہت میں ان کی فین تھی، تو ان کا میں نے انٹرویو سنا تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، آپ طے کر لینے چاہیے پیسے کے، بعد میں آپ کو کم ملے تو پھر آپ ان کی عبادت کرتے پھریں یا آپ مسائل کا شکار ہوں، کہیں دور جائیں۔ ظاہر ہے اب ہم لاہور میں رہتے تھے تو میں آزاد کشمیر میں پڑھنے جایا کرتی، اور اس طرح بھی دوسرے سیالکوٹ دور جگہوں پہ۔ اچھا، تو وہاں پہ بندوبست کون کرتا تھا گاڑی وغیرہ کا؟ نہیں، گاڑی کا ہم لوگ خود ہی ارینج کرتے تھے، مطلب رینٹ پہ گاڑی ہوتی تھی۔ اچھا، تو پہلے سے وہ ہوتا تھا، ہاں جی، پھر ان کو بھی بتا دیا جاتا تھا کہ اتنا گاڑی کا رینٹ ہے، تو یہ اتنا ہمارا خرچہ ہے، تو اتنا مطلب اگر آپ کشمیر جا رہے ہیں لاہور سے تو آپ 30,000 40,000 ایک مجلس کا لیا کرتے تھے۔ اچھا، تو وہاں پہ خدمت بھی خوب ہوتی تھی پھر؟ بہت خدمت۔ اب یہ مانے جو آپ نے فرمائش کی ہونی ہے نا، مطلب فرمائش بھی اگر آپ کر دیں گے نہیں میں ڈالڈا گھی نہیں کھا سکتا یا کھا سکتی، میرا گلا خراب ہوتا ہے، یا اس طرح بڑا گوشت نہیں ہم کھاتے، مرغی پسند نہیں کرتے، بس بکرے کا گوشت یا اس طرح کی جو بھی چیز آپ مطلب کہیں گے۔ اور وہ بیچارے جو آگے سے بانیان ہوتے ہیں وہ تو ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی آسمان سے اتر آیا ہے، تو ان کی خدمت جو ہے نا ہم پہ بالکل فرض کر دی گئی ہے، اور جو بھی ان کے پاس اویلیبل ہوتا تھا وہ اچھے سے اچھا انتظام کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ فرمائشی پروگرام ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ ایسا بھی ہے کہ یہ لوگ خود بھی اپنی مشہوری کرواتے ہیں کسی طرح کہ یہ بہت بڑے ذاکر ہے، یہ ذاکرہ ہے، ان کی باتوں میں بڑا دم ہے، ان کی باتیں سننے والی ہیں، بڑے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی؟ قسمت بدلنے کی بات تو ایک الگ ہے نا ٹاپک۔ یہ بات ہے کہ پہلے جو تھی نا ذاکری بھی مطلب خالص تھی، لوگ ایسے تھے کہ وہ بیچارے مطلب ذکر سمجھ کے اس کو کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے گھرانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جب بعد میں یہ مطلب آج سے کوئی 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو پہلے جو ذاکرین تھے وہ ایسے بھی خالص تھے اور مخلص تھے، مطلب زیادہ دنیا دار نہیں تھے۔
لیکن جب مطلب اس مطلب وقت میں آج سے کوئی 30 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو پھر جو ہے نا ذاکری ایک کاروبار بن گیا، پروفیشنل طور پہ یہ تیاری کی جاتی ہے، کاروبار پروفیشنل ایسے بن گیا ہے کہ آپ یہ چیز نے تو ہمیں مطلب اس چیز سے دور کیا ہے نا کہ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہے جو وہ خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ آج کے جو ذاکرین ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے مجلس کوئی پڑھنے کے لیے اب مجلس میں پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے کوئی بندہ تو وہ اپنی گاڑیاں بھر کے لاتا ہے، آگے لوگ وہ بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے، اور پھر اس نے ذرا سا کچھ کہا نہیں تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا، تو لوگوں میں واہ واہ ہو گئی کہ یہ تو بھائی بہت بڑا ذاکر ہے کہ اس نے تو آتے ہی بھی اتنی اس کی مجلس ہوئی ہے، اتنا لوگوں نے اس کو پسند کیا، اتنا روئے ہیں اس کی مجلس پہ، بڑا جی وہ ذاکر ہے۔ بس اس طرح یہ ذاکر بن جاتے ہیں اور ان کے جو ہے حالانکہ کچھ بھی پڑھے لکھے چاہے نہ بھی ہوں، انہوں نے کتاب کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، لیکن اس طرح اگر وہ آ گئے تو بس مشہوری ہو گئی، جی واہ واہ انہوں نے تو بہت بڑی مجلس پڑھی ہے جی۔ اس طرح آج کل یہ بنتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں بھی دیکھی، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی ذاکر جو ہے ان کے آپس میں اختلافات بھی شروع ہو جائیں کہ یہاں پہ جی میرا حق ہے یا آپ کیوں آئے ہیں، اس طرح بھی کوئی چکر چلتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، وہ تو بالکل آپ یقین مانیں گے جب میں ایم جی ہونے سے نا تھوڑا سا پہلے اب ہمارا بھی ایک میں بتایا نانا ابو ذاکر تھے، پھر میرے دیور ماموں سارا خاندان ذاکروں سے بھرا پڑا، وہ ہمارا بھی ایک مطلب اس میں نام تھا ذاکرین۔ تو میرا بیٹا ہے 14-15 سال کا، تو میں خود ہی کلام لکھا کرتی تھی، بھائی اس طرح میں نظمیں وغیرہ لکھتی تھی، بہت سے ذاکر میرا کلام پڑھتے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے نا اس کو میں نے بس ذاکر بنانا ہے، تو یہ مولا کے نام پہ اس کو نا۔ تو جب جو ہے نا وہ میرا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا تو ایک بہت بڑے علامہ بنے ہوئے ہیں آج کل، ایسے ہی علامہ بن گئے ہیں، نہ کچھ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، بس تکے پہ مجلس پڑھ لیتے ہیں اور 70-80 ہزار روپیہ ایک مجلس کا لیتے ہیں۔ تو وہ میں ان کو بڑا یعنی کہ لائک کرتی تھی، میں بہت ان کو پسند کرتی تھی، تو اب جو ہے نا میرا بیٹا پیچھے جا کے دعوت دی ہوئی تھی انہوں بانیان نے کہ بچہ پڑھنے کے لیے آئے نا، تو جب گیا ہے تو وہ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی بارش بھی تھی اس دن، تو وہ جو علامت صاحب ہے نا آ گئے، نہیں بچے کو ایسے کھڑا تھا میرا بیٹا تو اسے پیچھے دھکیل دیا کہ نہیں میری مجلس خراب کرنی ہے، بھائی ماحول ایسا بنا ہوا ہے۔ تو میرے دل میں ایک عجیب سا مطلب احساس ہوا، میں نے کہا کہ میں کیسے ان کو سمجھتی تھی، مگر ان کو یہ ہے کہ مجلس میں میری واہ واہ ہونی چاہیے، میرے مطلب بچہ پڑھے گا تو لوگ اٹھ جائیں گے یا مجمع خراب ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے دل توڑنے میں، ہم لوگ اسلام آباد سے لاہور آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مطلب دل توڑنے میں کوئی انہوں نے دریغ نہیں کیا اور نہیں سوچا کہ چلو 5 منٹ ہے 10 منٹ ہے بچہ کتنی دیر پڑھے، اور اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں جی نہ بھی آگے مجلس پڑھنی ہونا تو انہوں نے آتے یہ کہنا ہے، اور میں خود بھی تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ جب میں بھی مجلس پڑھنے جایا کرتی تھی تو اس طرح کوئی اور جو ذاکرہ بیٹھی ہوتی تھی تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو جانا ہے، بس جلدی سے ہمیں نا مجلس پڑھوائیں اور ہمیں جانا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ممبر کو ہاتھ لگا لینا بس ذاکر، تو اس کی فیس کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے وہ مجلس 10 منٹ پڑھے یا نہ پڑھے، بس وہ آ گیا ہے تو اس کو فیس جو ہے وہ اس کو مل جانی چاہیے۔ اچھا، تو اسی طرح وہ آتے ہیں اور جلسہ ہوتا ہے، مطلب کوئی جلسہ ہوتا ہے اور اس میں 15-20 ذاکر ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو وہ پھر جب آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے اسی طرح کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں جانا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ انہوں نے پیسے کمانے کا ایک وہ ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ اسلامی تعلیمات ہے اس طرح کے پروگرام کہیں پہ؟ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چلو یہ چیزیں نہیں تھی، بعد میں یہ جو واقعہ پیش آیا، مگر کوئی بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس طرف منع کیا ہو، کوئی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہو؟ جی میں نے ویسے جو جتنے مطلب تشیع کے ائمہ گزرے ہیں، امام جعفر صادق اور امام علی رضا، اور جن کو موقع ملا ہے مطلب تھوڑا بہت ان کو نا موقع ملا ہے،
اچھا تو یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ذکر اگر کر لے، اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کے، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بچوں کو کہانی سنا رہے ہوتے تھے کہ میں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ ہمارے نبی کا ایک نواسہ تھا، اگر اس طرح بات ہوتی ہے گھر میں، اگر وہ بھی اس طرح گھر میں اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے تھے کہ جو ہے بچوں کو یا لوگوں کو بات بتاتے تھے کہ اس طرح کربلا میں یہ ظلم ہوا ہے اور یہ اس طرح وہاں پہ مطلب آل نبی پر ستم ہوا ہے، لیکن جو ہے یہ پیسے دے کے یہ کروان، پیسوں والا کوئی چکر نہیں تھا وہاں پہ، اور کسی امام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو پیسے دیے ہوں۔ ایک امام ہے، امام رضا، جب وہ وہاں پہ تھے خراسان میں، تو انہوں نے ایک شاعر آیا تھا اور اس شاعر نے یہ پوری ایک ان کی نظم، اس شاعر کا نام دیبل تھا، اور اس نے پوری ایک نظم لکھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مطلب اہل بیت کے بارے میں، ان کے گھر والوں کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں۔ تو امام رضا نے اس کو عزت دی تھی اور اس کا استقبال کیا تھا اور اس طرح اس کی خاطر مدارت کی تھی۔ بس یہ تو ہے، لیکن اس طرح کا کوئی اس طرح پروگرام کسی نے کوئی ارینج کیا ہو یا اس طرح جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس طرح کا کوئی وہ اس طرح کا بالکل قطعاً کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی امام سے یہ ثابت ہے کہ کسی نے ماتم کیا ہو یا جلوس نکالا ہو یا کچھ اس طرح کا کیا ہو۔ اچھا یہ چیزیں دیکھ کے اگر کسی کو دعوت دی جائے انگریز کو یا کسی کو، تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ مسلمان تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک سناتے ہیں کہ ایک انگریز تھا تو وہ یہاں پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ 10ویں محرم کا دن تھا تو لوگ اس طرح جلوس نکلے ہوئے تھے، تو اس نے پوچھ لیے کہ کیا ہوا، تو کسی نے اس کو بتایا کہ ان کے نبی کا جو نواسہ تھا نا وہ اس طرح شہید ہو گئے تھے، تو اس لیے یہ نا احتجاج۔ یہ میں نے سوچا سوال بھی پوچھتے ان سے ایک کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اتنی دیر سے آپ شیعہ مذہب سے تعلق ہے تو کبھی دل دوبارہ بھی کیا کہ جا کے دوبارہ ذاکرہ والا پروگرام کروں؟ 28 سال سے آپ اس کام میں رہی ہیں، دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے۔ میں نے اس لیے پوچھا آپ سے، ہے تو قدر لطیفہ ہی ہے کہ وہ میں نے سنا ہوا ایک دفعہ کہ ایک ہندو ہو گیا مسلمان نا، تو وہ صبح صبح اللہ کا نام لے، شام کو کرے رام رام نا، تو کسی نے پوچھا بھی یہ کیا چکر ہے؟ وہ کہتا آپ اتنے سالوں سے رام کا قبضہ ہے، آہستہ آہستہ جائے گا نا، ایک دم تو نہیں جائے گا نا۔ تو میں نے اس لیے آپ سے یہ وہی بات ہے، وہ ایک دن جب میں شروع میں دی ہوئی نا تو پھر میں نا چلی گئی اپنے نا گھر، ایک دفعہ گئی تو وہاں پہ اپنا ہم لوگ فرش دھو رہے تھے تو سارا گیلا وہ تو وائپر لگا رہی تھی میں، تو جیسے ہی میرا پاؤں پھسلا نا تو میرے منہ سے نکل گیا کہ یا علی۔ وہ پہلے ہم لوگ جب بھی گرنے لگتے تھے نا تو کہتے تھے کہ یا علی بچانا، یا علی مدد کرنا، تو میرے منہ سے جیسے یا علی نکلا نا تو میرے بچوں کے ابو جو ہے نا وہ بڑے خوش ہو گئے، کہتا ہے دیکھا منہ سے نکل گیا۔ تو مجھے اب بڑا خوف آیا، دل میرا ایسے لرز گیا کہ یا اللہ، جو میں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں مطلب شرک کبھی نہیں کروں گی، تو یہ کیا ہوا؟ پھر میں ایسے سخت اپنا لہجہ کر کے اور میں نے یہ کہا کہ یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ وہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا۔ اب 40 سال بندہ ایک چیز کہتا رہے تو نکل ہی جاتا ہے، امتحان ہوتا ہے کہ نکل ہی جائے، تو غلطی سے نکل گیا ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا اور اللہ تعالیٰ اس بات کے گواہ ہے کہ وہ واقعی غلطی سے نکل گیا ہے۔ اچھا یہ کچھ جی اچھا میں نے ایک ویڈیو آپ کو بھجوائی تھی، یہ یا علی مدد پہ نا، ایک مولانا صاحب اس کا ایک بتا رہے تھے کہ جناب ہم مدد اللہ سے ہی مانگتے ہیں، بس علی کا نام لیتے ہیں، کوئی اس طرح کا منطق پیش کر رہے تھے وہ نا، مگر میرے خیال میں تو وہ بھی درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے نا، تو یہ اپنے حساب سے نکالتے رہتے ہیں مطلب صاحب۔ دیکھیں یہ اگر حساب سے نہ نکالتے ہوتے تو اتنے فرقے کیوں بنتے؟ اگر انہوں نے قرآن کو ویسے لیا ہوتا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے خلفاء نے یا ان کی اولاد نے جس طرح بتایا ہے، اور اس میں علی کا کوئی قصور نہیں ہے، علی نے کہیں نہیں کہا کہ کوئی مجھ سے مدد مانگے، وہ تو میں ان کے ابھی بھی میں ان کے کوئی فرامین کبھی کبھی مجھے یاد آتے ہیں تو مجھے اتنا لطف آتا ہے کہ علی نے فرمایا کہ میری زندگی کا بہترین وقت وہ ہے جو مسجد میں گزرا ہے،
اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، کیونکہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو اب ان باتوں میں سے اگر کوئی لینا چاہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ سلیم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھ سے مدد مانگے۔ اور وہ جو آپ نے ویڈیو بھیجی تھی اس میں وہ ایک وہ فرما رہی تھی، خاتون تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے حضرت آدم نے حضرت ابراہیم کی جو آگ گلزار ہوئی ہے، وہ حضرت ابراہیم نے جو آگ گلزار کی ہے وہ اللہ کے حکم سے کی ہے، اور حضرت عیسیٰ نے جو مردے زندہ کیے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور اس طرح موسیٰ نے پانی کو شگافتہ کیا تو وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے وہ آگ گلزار کی، بلکہ حضرت ابراہیم تو دعا کر رہے تھے کہ رب کونی، کہ اے میرے رب تو ٹھنڈی کر دے۔ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ رب زدنی علما، کہ اے میرے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اب شہر جو ہوتا ہے نا اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں تو میرے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ بات ہے کہ یہ لوگوں نے ایسی خود سے بنایا ہوا ہے۔ وہ جہاں تک یہ وسیلے کی بات کرتے ہیں تو وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ واسطہ دو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دو، نبی کا بھی بے شک واسطہ دو، مسیح موعود کا واسطہ جیسے ہم دیتے ہیں یا اللہ۔ حضرت طاہر احمد صاحب کی ایک ویڈیو کہ احمدیو کہ اللہ تعالیٰ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے دے دے کر رو رو کے اس سے مانگو۔ تو یہ ہوتا ہے وسیلہ کہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا اس کو واسطہ دو، نہ کہ وہ فوت ہو گئے تو تم انہی سے مانگنا شروع کر۔ اچھا یہ کہیں نہیں ہے جی جو فوت ہو گئے انہی سے یہ مانگتے ہیں۔ تھوڑا سا ایک اور چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج پاکستان میں پیر فقیر یہ جو بنے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ قطن نہیں، بالکل قطن نہیں۔ میری ایک اپنے شیعہ کزن سے 2-3 دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو اسی شرک پہ میں نے کہا کہ مجھے کبھی کبھی نا قرآن مجید پڑھ کے بڑا رونا آتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں؟ تو میں نے کہا کہ یہ آیت دیکھو نا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ سوچیں آپ کی اس آیت میں کتنا درد ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں، تو لیکن پھر بھی تم ایسی جگہوں سے اور ایسی ہستیوں سے امید رکھتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو ایک مچھر تک پیدا نہیں کر سکتی۔ تو میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا رازق ہوں، تو مجھ سے مانگو تو صحیح۔ کتنی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے، کون ہے جو مضطرب کی فریاد کو سنتا ہے میرے سوا؟ تو اب اتنی کھلا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما بھی دیا ہے کہ قرآن تو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، لیکن اب یہ خود ہی مشکل بنا کے ملا کے پیچھے لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی بندہ کیا کر سکتا؟ اچھا ملا کی بات آپ نے کی، کل بھی ایک پروگرام پرسوں میں نے کیا تھا، اس میں ایک چنور کے مولوی صاحب تھے، وہ پیر بھی تھے، اور ایک اور مولوی صاحب تھے، وہ جو دوسرے مولوی صاحب تھے انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی، پھر ان کے بچیوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتے رہے اور ساتھ نماز بھی پڑھاتے رہے۔ آج جو دوسرے چنوٹ والے تھے وہ بھی یہی کارنامے تھے، لیکن انہوں نے شادی تو نہیں کی تھی، کوئی بچیاں لوگ، اچھا جی کس طرح لوگ اپنی بچیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، بچے کس طرح اپنے حوالے کر دیتے ہیں؟ ہم روزانہ سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ غلط جا رہے ہیں، رونگ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں نا یہ پاکستان کے لوگوں کو نا اندھا اعتماد ان پہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین میں نے بھی بہت سے ایسے، میں صرف بہت بڑی بات ہے میں کرنے لگی ہوں، یہ ہے کہ صرف اہل سنت نہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا نا کہ آخری زمانے کی جو علماء ہیں وہ بندر اور سور ہیں، بھلا ان جانوروں سے کیوں مثال دی تھی؟ سور اور بندر جو ہے یہ انتہائی بدبخت اور مطلب بے حیا جو مخلوق ہے نا، ان میں سے یہ اول درجے کے جانور ہیں۔
تو اسی طرح اللہ کے رسول نے اسی لیے اس صدی مطلب اس زمانے کے علماء کو بندر اور سور سے تشبیہ دی تھی کہ یہ اسی طرح یہ کوئی چیز کوئی جگہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ ایک گھر تو وہ ڈائی نے بھی چھوڑ دیا تھا, یہ وہ بھی نہیں ہے, ان کو کوئی تمیز نہیں ہے. اور میں خود اپنی زندگی میں صرف سنی نہیں, شیعہ بھی آپ دیکھیں جتنے بھی شیعہ مطلب ذاکرین ہیں, علماء ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی بھی مطلب اس سے بچا ہوا ہوگا. اچھا, یہ پھر ان کے نزدیک یہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ بس ان کو گناہ تب بندے کو احساس گناہ کا ہوتا ہے جب اس کے اندر ڈر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تو اب تقوی ڈر کا دوسرا نام ہے. جب ڈر ہی نہیں ہے, ان میں یہ احساس ہی نہیں ہے. جب ہم لوگ بھی مطلب میں شیعہ تھی تو مجھے اس طرح اللہ تعالیٰ کا احساس نہیں ہوتا تھا, وہ میرے دل میں اس طرح سے روشن نہیں تھا, مجھے اس طرح نہیں تھا جیسے مطلب اب ہے. تو اب جب بھی میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہر ایک سے کہتی ہوں, اپنے مطلب خاندان والوں سے کسی فون بات ہو کسی, تو ان کو یہی کہتی ہوں کہ اللہ کیوں بچاؤ, اللہ کے. تو وہ میں نے بتایا نا کہ میری کزن سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ ہر وقت کہتی ہیں اللہ اللہ کہتی رہتی ہیں, تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں, وہی رازق ہے. تو میں نے کہا ہاں ہم لوگ, میں سمجھتی ہوں جس طرح تم اسے رازق اور مالک مانتے ہو, کیونکہ میں پہلے اس چیز سے گزر چکی ہوں. تو یہ ہے کہ یہ ڈر نہیں ہے خدا تعالیٰ کا نا, اس کو محسوس نہیں کرتے دل میں اس طرح جس طرح کہ اس دل ان کا مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج چمک رہا ہو تو لیکن بندے کی آنکھیں ہی نہ ہو. تو اب اس میں سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو ہے, لیکن ان لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں کہ یہ اس کو دیکھ سکیں, اسے محسوس کر سکیں, کیونکہ امام کے بغیر یہ اسے دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ وہی ہدایت کا راستہ ہے. تو جب دیکھیں گے نہیں, اسے جانیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی, پھر اس کا ڈر بھی نہیں ہوگا, اور جب ڈر نہیں ہوگا تو یہ پھر دیکھیے ایک لرز جاتا ہے انسان یہ بات سوچ کے, کوئی باپ ہے چاہے وہ ستیلا بھی ہے, تو اب بیٹیاں ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ آئے دن سوشل میڈیا پہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کے باوجود بھی آپ کے خیال میں ان لوگوں کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں جی بالکل, یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان کے اندر اعتماد ہے اور ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جو ان کی مطلب آنکھیں ہوں تو بندہ کچھ دیکھ سکتا ہے نا. اب آپ اندھے کو کچھ دکھاتے رہے تو اسے کیا اثر ہوگا. جی بہت شکریہ, کوئی پیغام دینا چاہیں گا؟ جی ناظرین, یہ خاتون اب مہندی ہو چکی اور ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ بچوں کی بھی تربیت بڑی اچھی کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ بقول ان کے کہ اتنا پیسہ آج ذاکرین کما رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے دین بیچ رہے ہیں, مگر انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. ایک چیز میں بتاؤں کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی بہت. جڑے رہے 9 ٹی وی کے ساتھ, ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.